السلام علیکم، ویلکم ٹو دا چینل اینڈ ویلکم ٹو دا نیو ٹاپک آف پبلک ہیلتھ۔ تو آج جو ہم بات کریں گے یہ ہے ہمارے پاس نیو چیپٹر نمبر 10 اور ڈرگ ایبیوز کے بارے میں بات کریں گے کہ ڈرگ ایبیوز اصل میں ہے کیا چیز اور یہ کیوں اتنی امپورٹنٹ ہے پبلک ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، اور اس کی کون کون سے ایسے فیزز ہیں، پھر اس کی جو ہے نا ٹائپس، مختلف ٹائپس کون کون سے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم جو ہے نا پھر جب اس میں ہمارے پاس ڈرگ ایبیوز ہو جاتی ہے تو پھر اس کی ہم ٹریٹمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک شارٹ سا ایک ٹاپک ہے، ایک چیپٹر ہے، اور اس میں بہت سارے جو ہے نا سپریٹلی ٹاپکس ڈسکس کیے ہوئے ہیں۔ تو چلو سٹارٹ کر لیتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈرگ ایبیوز اصل میں ہم کس چیز کو کہتے ہیں؟ اصل میں ایک دفعہ ہم اس کو جو ہے نا ریڈ کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ یہ بتا رہے ہیں کہ the problem is century old drugs of all kinds have been and used over the ages. Their variety, their number and their user have been constantly increasing. Today this has become a world problem and is the most serious consideration of the all government, international organization and the social welfare agencies. کیا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ڈرگ جو ہے نا وہ مختلف ٹائپس اور مختلف لوگوں جو ہے نا اس کو استعمال کرتے ہیں، اور کئی سالوں پہلے جو ہے نا یہ استعمال کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارے پاس اتنا جو ہے نا ایک بڑا ایشو بن گیا ہے کہ اس کی وجہ سے گورنمنٹ، انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور یہ بھی ان پر جو ہے نا فوکس کر رہے ہیں کہ ہم اس کو جو ہے نا کس طرح سے ڈرگ ایبیوز کو بچایا جائے۔ جو لوگ اس کو ایڈکٹ ہو چکے ہیں، جو ہمارے پاس ایڈکٹس ہے ڈرگس کی، تو ہم کس طرح اس کو جو ہے نا اس ایڈکشن سے نکال لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس ایڈکشن کی جو ہے نا، جس کو ہم لت کہتے ہیں نا، اردو میں ہم اس کو لت کہتے ہیں، کسی چیز کی آپ کو لگ جاتی ہے، اور اٹس لائک ناٹ اے گڈ ورڈ، بٹ اس کو ہم جو ہے نا ایڈکشن کہتے ہیں۔ اب ایڈکشن کیا چیز ہوتی ہے؟ آج کل ہمارے پاس جو، اگر آپ دیکھ لیں ایڈکشن ہمارے پاس کس چیز کی لگتی ہے، اگر ہم دیکھ لیں موبائل ایڈکشن ہو گئی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے نا موویز کے ساتھ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، مطلب اس کے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم ایڈکشن کہتے ہیں۔ اب فیزز آف ایڈکشن ہے، فیزز آف ایڈکشن میں ہمارے پاس ایڈکشن کی کچھ ٹائپس ہیں، مطلب ایک فیز سے جو ہے نا بندہ گزر رہا ہوتا ہے، مطلب اس طرح نہیں ہوتا کہ ایک فیز سے یا دوسری فیز سے یا تیسری فیز سے جو ہے نا وہ گزر کے پھر جو ہے نا ایڈکشن کی طرف جاتا ہے۔ ڈائریکٹلی کوئی بھی جو ہے نا ایڈکشن کی طرف نہیں جاتا، کچھ سٹیجز ہوتے ہیں ان سے گزر کے یہ جو ہے نا ایڈکشن ہو جاتی ہے، ڈرگ ایبیوز کی یہ ڈرگ کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس اگر ہم دیکھ لیں تو 3 سپریٹ فیزز ہیں۔ فرسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ٹالرنس، دوسرا ہے ہیبیچویشن اینڈ تیسرا ہے ہمارے پاس فزیکل ڈیپینڈنس۔ اب ٹالرنس کیا چیز ہوتی ہے؟ برداشت کرنا، ٹھیک ہے۔ اب کس چیز کی برداشت ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ تو اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں کیا کہہ رہا ہے کہ اٹ از دا ڈیمینشنگ افیکٹ آف دا سیم ڈوز آف اے ڈرگ آر نیڈ ٹو انکریز دا سائز آف دا ڈوز ٹو گیٹ این افیکٹ سملر ٹو دا ارلیسٹ ون۔ کیا مطلب ہے کہ جب آپ ایک افیکٹ، مثال کے طور پر آپ ایک ڈوز لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈرگ کی، اب اس ڈرگ کی ڈوز جو آپ لے رہے ہیں تو اس سے وہ ایفیکٹ پروڈیوس نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اٹ از دا ڈیمینشنگ افیکٹ آف دا سیم ڈوز، جو ڈوز آپ ریگولرلی لے رہے ہیں اس سے کوئی ایفیکٹ جو ہے نا وہ شو نہیں ہو رہا، تو اس ایفیکٹ کو شو کرنے کے لیے ہم پھر جو ہے نا جو ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ انکریز دا سائز آف اے ڈوز، وہ ڈوز کی جو سائز ہوتی ہے نا وہ انکریز کر دیتے، تو اس سٹیج کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹالرنس کہتے ہیں، کہ وہ مطلب اس کو جو ہے نا پھر برداشت نہیں کر پاتے، پھر جو ہے نا انکریز کرتے ہیں ڈوز کو۔ اچھا، ہیبیچویشن کیا مطلب ہے؟ ہیبیچویشن اصل میں ایک کنڈیشن ہے، اور اس میں ہمیں کیا ہوتا ہے کہ اٹ از دا ایموشنل اینڈ سائیکولوجیکل نیڈ فلڈ فار اے ڈرگ، جب آپ اس کے ساتھ جو ہے نا عادی ہو جائیں اور ایموشنل اور سائیکولوجیکل ضرورت آپ فیل کریں کہ مجھے ڈرگ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہو گئی بات، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں ہیبیچویشن۔ اچھا، فزیکل ڈیپینڈنس، فزیکل ڈیپینڈنس اٹ از دا باڈی نیڈس ٹو گیٹ اے ڈرگ۔ اب ہمارے پاس ایک ہوتی ہے فزیکل ڈیپینڈنس کہ آپ فزیکلی اس پہ ڈیپینڈ کریں، کلیئر ہو گئی بات۔ تو فزیکل ڈیپینڈنس میں کیا ہوتا ہے کہ باڈی کی جو نیڈ ہوتی ہے نا وہ ڈرگ ہوتی ہے، کلیئر۔ تو اس میں یہ 3 سٹیجز ہیں، 3 فیزز ہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ جب ڈپریشن اور اینزائٹی کی طرف جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی ڈرگ ایبیوز جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ نشہ وغیرہ اور یہ سارا کچھ جو ہے نا سٹارٹ کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی وہ ڈرگ ایبیوز ہو سکتے ہیں، وہ ڈرگ ایڈکٹ ہو سکتے ہیں۔ جتنی بھی ڈپریشن ہو گئی، جتنی بھی مطلب مینٹل ہیلتھ کے مسائل ہو گئے، تو اس کی وجہ سے بھی مسئلے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کس چیز کی طرف؟
اب آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو ٹائپس ہیں نا، ٹائپس آف دی ڈرگ ایبیوز. تو فرسٹ آف آل جو ہمارے پاس ہے وہ ہے انیشیل اینڈ ایکسپریمنٹل یوز. کلیئر. The most frequently cited reason for motivation of drug use are the curiosity, the desire for new and pleasurable experience, and wish to be able to move in a higher circle of the society. کیا مطلب ہے کہ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں نا کہ چلو ہم جو ہے نا ڈرگ لے لیتے ہیں کہ یہ کس طرح سے جو ہے نا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کی ٹیسٹ کس طرح سے ہوتی ہے، اس کی پلیجر کس طرح سے ہے. تو اس کیوریسٹی کی وجہ سے اس مطلب ہم اس پلیجر کو معلوم کرنے کے لیے ہم جو ہے نا اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں، اور بعد میں کیا ہو جاتا ہے، بعد میں جو ہے نا ہم اس کی جو ہے نا ایڈکٹ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. تو یہ ٹائپس ہے. فرسٹ ٹائپ یہ ہے کہ انیشیلی یا ہم اس کو ایکسپریمنٹل یوز کرتے ہیں لیکن پھر اس کے کیا ہو جاتے ہیں، مسائل آ جاتے ہیں. اب دوسرا ہمارے پاس کیا ہے، کیجول اور ریکریشنل یوز. اب کیجول اور ریکریشنل یوز میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ڈرگ میں بی ٹیکن کیجولی فار ریلیکسیشن اینڈ ریلیف فرام نارمل فرسٹریشن اینڈ بورڈم. میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب بھی کوئی بندہ جو ہے نا وہ ڈپریشن میں ہوتا ہے یا وہ جو ہے نا بور ہوتا ہے یا اس میں جو ہے نا کوئی انزائٹی ہوتی ہے، تو وہ اس کو ریلیز کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے کیا کرتا ہے، ڈرگس کا استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. دے آلسو ٹیکن کیجولی ٹو کل پین اور برنگ سلیپ. کبھی کبھار جو ہے نا ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے نا سلیپ کو لانے کے لیے یا پین کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا ہم ڈرگ کا استعمال کرتے ہیں، جتنے بھی ایڈکٹس ہوتے ہیں. اچھا. ڈپینڈنٹ یوز اینڈ ڈرگ ایڈکشن. ایڈکٹس کم فرام آل ریسز اینڈ سوشل کلاسز. ہمارے پاس ایڈکٹس جو ہے نا وہ ہر کلاس، ہر فیملی سے ہو سکتے ہیں. دے آر دا ریئل پرابلم فار دیئر اون فیملیز اینڈ فار دی کنٹری. یہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ہم جو انیشیلی جو ہمارے پاس ہیں انیشیل اور کیجول والے، تو یہ اتنے ایڈکٹس نہیں ہوتے، لیکن ہمارے پاس جو ڈیپینڈنٹ یوز اور ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں نا، یہ خطرناک ہوتے ہیں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا فٹ پاتھ پہ، یہ مطلب روڈوں کی سائڈ پہ آپ لوگوں نے دیکھے ہوتے ہیں، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور سرنجز کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈرگ لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ اصل میں ڈرگ ایڈکشن ہوتی ہے ان کو. کلیئر. اچھا. اب آ جاتے ہیں ان کی کازز کی طرف کہ ہمارے پاس جو ڈرگ ایبیوز ہے یا ایڈکشن ہے، اس کی کازز کیا ہے. تو وہی سارے کازز ہیں جو ڈپریشن سے ریلیٹڈ ہی ہیں. فرسٹ اگر ہم دیکھ لیں، یہ ہے ہمارے پاس اکنامک فیکٹر. اکنامک فیکٹر میں کیا ہے کہ ایڈکشن فلرشز امنگ دا اکنامکلی ویل ڈیولپڈ گروپس. It is also seen among those living in slums to some extent. They take drugs to forget economic and other worries. The greater the restriction on drug, the higher is the profit of the person indulging into the illicit trade. The illegal cultivation of drug plants and thus got the importance of the valuable cash crops. ہمارے پاس مسئلہ کیا ہے کہ یہ اکنامک فیکٹر، جو لوگ غریب ہوتے ہیں، جو سلمز میں رہتے ہیں، جو خیموں میں رہتے ہیں، تو وہاں میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ اپنے اکنامک وریز کو یا ادر جو انزائٹیز ہوتی ہیں ان کو بلانے کے لیے کیا کرتے ہیں، ڈرگس کا استعمال کرتے ہیں. اور کبھی کبھار وہ لوگ جو ہے نا کیا کرتے ہیں، یہاں پہ مسئلہ یہ بھی ہے کہ ریسٹرکشن تو ہے ڈرگس پہ، لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کی ٹریڈ کرتے ہیں، مطلب اس کی تجارت کرتے ہیں. اور اس کی جو ڈرگس پلانٹ ہوتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا ڈرگس پلانٹ ہوتے ہیں، وہ جو ہے نا اس کو مطلب پھر بیچتے ہیں. تو اس میں پیسہ بھی بہت زیادہ ہے، لیکن اس کا نقصان اگر آپ دیکھ لیں یہ حرام بھی ہے. تو یہ بھی ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے کہ ایک تو ہمارے پاس لوگ جو ہے نا اکنامک فیکٹرز کو بھولنے کے لیے، اکنامک وریز کو بھولنے کے لیے کرتے ہیں، اور دوسری طرف لوگ جو ہے نا اس کو اگا رہے ہیں تاکہ بہت سارے پیسے آ جائیں. تو مسئلہ یہاں پہ ہے. دوسرا ہمارے پاس کیا ہے کہ سوشل فیکٹرز. گلوبلائزیشن آف دا یوز آف ڈرگ اینڈ الکوہل اٹریکٹس مائنڈ اسپیشلی دوز آف دا یوتھ. ہمارے پاس جو ینگ عوام ہے، آپ نے دیکھا ہوگا نا سگریٹ پینا آج کل کیا ہے، یہ ایک ہم اس کو اگر ہم دیکھ لینا یہ فیشن بن گیا ہے. لیکن اگر آپ بیک آف دا سائڈ اگر اس کی ہسٹری دیکھ لیں، اس کے مسائل دیکھ لیں، اس کی کمپلیکیشنز دیکھ لیں نا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مطلب یہ فیشن ہے یہ، یا ہم اپنے آپ کو جو ہے نا خود ہی مار رہے ہیں. بہت سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ میں تو سگریٹ پیتا ہوں کہ ابھی بھی مجھے کچھ نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ اس طرح نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ اپنے لنگس کو اگر آپ دیکھ لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ یوتھ جو ہے نا وہ اٹریکٹ ہوتی ہے ٹورڈز دی الکوہل اینڈ ڈرگس. تیسرا، کلچرل فیکٹرز.
The upper class of the society use expensive drugs and the lower class use illegally manufactured drugs and cannabis. مطلب کیا ہے کہ جو کلچرل میں ہمارے پاس جو اپر کلاس کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو ایکسپینسو ڈرگس کو بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن جو لوور کلاس ہوتے ہیں نا تو وہ اللیگلی مینوفیکچرڈ جو ڈرگز ہوتے ہیں جو جس کی کوالٹی بھی خراب ہوتی ہے تو وہ وہی استعمال کرتے ہیں. تو مطلب کلچرل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ تھیوری of differential association, like a contagious disease, the drug habit spread from men to men and women to women. Thus drug addiction develops in people through the process of differential association. کیا مطلب ہے اس کا کہ یہ ٹرانسفر ہوتی ہے فرام مین ٹو مین. مثال کے طور پر آپ کا جو دوست ہے وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے تو وہ آپ کو بھی جو ہے نا دعوت دے گا کہ آ جائے اس نیک کام میں آپ بھی حصہ لے لیں. یا اگر کوئی عورت ہے تو وہ دوسرے عورت کو کیا کرے گی وہ بھی اس کو انوائٹ کرے گی. تو اس طرح سے یہ چیز جو ہے نا وہ پھیلتی رہتی ہے. اس طرح سے ایک بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے چلو آج ٹیسٹ کر لیتا ہوں کہ یہ کس طرح سے فیل ہوتی ہے، لیکن پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ بھی ایڈکٹ ہو جاتا ہے یا ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. کلیئر؟ تو جب بھی آپ دوستوں کے ساتھ جو ہے نا بیٹھتے اٹھتے ہیں تو وہ اگر ڈرگ ایڈکٹ ہے یا وہ سگریٹ پی رہے ہیں اور وہ آپ کو کہیں کہ آ جائیں آپ بھی پی لیں، تو آپ اس کو کہیں کہ پہلے تو یہ کام آپ کریں کہ یہ جو سگریٹ آپ پی رہے ہیں یا ڈرگ ایڈکٹ ہیں یا ڈرگ لے رہے ہیں تو یہ تم خود ہی چھوڑ دو، کیونکہ یہ تمہاری صحت کے لیے بھی صحیح نہیں ہے. کوئی بات. اچھا ایفیکٹس کی طرف آ جاتے ہیں کہ اب اس کے ایفیکٹس کیا ہے. تو بہت سارے ایفیکٹس ہیں ہیلتھ پہ جو ہے نا اس کی بہت سارے ایفیکٹس ہیں. So the physical health and the sexual energy of the addicts weaken so rapidly that a young man of the 30s looks like an old man of over 60s. آپ نے دیکھے ہوتے ہیں نا جو چرسی بنگی ہوتے ہیں نا ان کی جو آپ صحت دیکھ لیں تو وہ ہوتے 30 سال کے ہیں لیکن وہ ایسے لگ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے 80-90 سال کے لوگ ہوتے ہیں. تو مطلب یہ سیکشول انرجی اینڈ فزیکل ہیلتھ پہ بہت سارا جو ہے نا اس پہ افیکٹ ہوتا ہے. اچھا دوسرا، ایڈکٹس برنگ اے روئن ٹو دا اکنامک اسٹرکچر آف دا فیملی. اگر ایک چرسی بندہ یا کوئی جو ہے نا ایڈکٹ بندہ فیملی میں ہو تو کیا وہ فیملی کو اپ ریگولیٹ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. وہ اپنی ہی ایڈکشن کو ختم کرنے کے لیے پیسے لگائے گا اور فیملی کو سپورٹ نہیں کرے گا. اچھا فزیکلی ہینڈی کیپ بیبیز ور بورن ٹو ایڈکٹڈ وومن. جو ایڈکٹڈ وومن ہوتی ہے نا جو ڈرگ کے ساتھ ایڈکٹڈ ہوتی ہے تو اس کی جتنے بھی بچے ہوتے ہیں نا وہ کیا ہوتے ہیں، وہ ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ ایڈکٹس لوز سیلف کانفیڈنس اینڈ ول ٹو ورک. کیا جو ایڈکٹ بندہ ہوتا ہے کیا وہ کام کر پاتا ہے، کیا وہ کسی چیز پہ کنسنٹریشن دے پاتا ہے، کیا وہ جاب کر پاتا ہے، کیا وہ ایک جو ہے نا ایک ٹاسک کمپلیٹ کر پاتے؟ نہیں کر پاتا. صحیح ہے. اچھا اس کے علاوہ ڈرگ ایڈکٹس آر رسپانسبل فار موسٹ آف دا ایکسیڈنٹ آن دا روڈ. جب مثال کے طور پر ایک بندے نے ایڈکشن کی ہوئی ہے، وہ نشے کی حالت میں ہے، تو اس کی ایکسیڈنٹس بھی روڈ پہ ہو سکتے کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کس طرف جو ہے نا وہ جا رہا ہوں. تو یہ بھی ایک کاز ہے روڈ ایکسیڈنٹ کی جو کامن ہے. اچھا the male addicts indulge in crime and obtain money for their drug supplies. از مثال کے طور پر آپ کے پاس آپ جاب نہیں کر رہے ہیں، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے لیکن آپ ڈرگ ایڈکٹ ہیں، تو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ ڈرگ نہیں خرید سکتے، تو آپ کس طرف جائیں گے؟ آپ کرائم کی طرف جائیں گے. تو جب آپ کرائم کی طرف جائیں گے تو وہاں پہ یہ مسئلہ ہوگا کہ کرائم آپ کے پاس سوسائٹی میں بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دا فیمیل ایڈکٹ انڈلج ان دا پروسٹیٹیوشن ٹو پے فار دیئر ڈرگس. کیا مطلب ہے اس کا کہ جو ہمارے مطلب یہاں پہ تو یہ چیز بہت زیادہ کم ہے لیکن وومن ایڈکٹس ہوتے ہیں. جب بھی فیمیل ایڈکٹ ہو جاتی ہے تو وہ پروسٹیٹیوشن سٹارٹ کر لیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو پروسٹیٹیوشن کے سٹارٹ کرنے کی وجہ سے جو ہمارے پاس مطلب حرام ہے، ٹھیک ہے، اور اگر حرام نہیں بھی ہے، مثال کے طور پر اگر ہم نان مسلم اور مسلم کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ تو مسلم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو حرام ہے بالکل ختم، لیکن نان مسلم کو اگر ہم بھی دیکھ لیں تو اس کو بھی اتنا جو ہے نا اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. کلیئر ہو گئی بات. تو فیمیل جو ہوتے ہیں وہ پھر کس چیز کی طرف جاتے ہیں؟ پروسٹیٹیوشن کی طرف جاتے ہیں، اور اس پروسٹیٹیوشن سے جو پیسے آتے ہیں ان سے ڈرگس خریدتے ہیں تاکہ وہ اپنی ایڈکشن کو کیا کر سکیں؟ کمپلیٹ کر سکیں. اچھا اب آ جاتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف. تو دیر آر 2 types of treatment. ہاسپٹل ٹریٹمنٹ دس ڈپینڈز اپون دا کائنڈ آف اے ڈرگ یوز بائی دا ایڈکٹ. وہ ان کا کام ہوتا ہے کہ مطلب وہ یہ کون سا ڈرگ جو ہے نا وہ استعمال کرتا ہے. ہز پرسنالٹی میکنگ اینڈ میڈیکل کنڈیشن آف دا ایڈکٹ. مطلب یہ 3 چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس پہ ڈپینڈ ہوتی ہیں نا پیشنٹ.
تو پرسنالٹی اس کی کیا ہے, کہاں سے بلانگ کرتا ہے, اور جو ایڈکشن ہے وہ کس ڈرگ کی ہے, اور میڈیکل کنڈیشن آف دا ایڈکٹ جو ہے نا وہ کس طرح سے. اچھا, اینی تھراپیوٹک ٹریٹمنٹ از افیکٹو اونلی اف, یہ اگر آپ کوئی تھراپیوٹک ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں تو وہ تبھی افیکٹو ہوگی جب یہ 3 باتیں اس کے اندر ہوگی. کون کون سی؟ کہ دا ایڈکٹ والنٹریلی سبمٹ ٹو ٹریٹمنٹ, جو ایڈکٹ ہے نا وہ مان لے کہ ہاں میں نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے, کیونکہ اگر وہ مانتا نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہوگا, کیونکہ آپ اس کی جو ہے نا ٹریٹمنٹ کریں گے اور آگے سے وہ جو ہے نا پھر سے ڈرگ استعمال کرے گا تو پھر ٹریٹمنٹ کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. اچھا, ہز فیملی کوآپریٹ ود دا ڈاکٹرس, اس کی جو فیملی ہے وہ کوآپریٹ کرے ڈاکٹرس کے ساتھ. اینڈ دا ڈرگ شوڈ ناٹ بی سپلائڈ ٹو دا ایڈکٹ ڈیورنگ دا ٹریٹمنٹ, جب بھی آپ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں تو وہ ڈرگ جس کو وہ ایڈکٹ ہو گیا ہے وہ اس کو سپلائی نہیں ہوگا, یا تو فیملی کی طرف سے اگر سپلائی ہو رہا ہے یا کسی اور طریقے سے, لیکن اس کو کیا کیا جائے گا, اس کو ایوائڈ کیا جائے گا. کلیئر ہو گئی بات. اچھا, اب آ جاتے ہیں سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کی طرف. سو سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ میں ہمارے پاس کیا ہے کہ ٹو ریموو دا کاز رسپانسبل فار دا ایڈکشن, جس وجہ سے اس کی ایڈکشن ہو گئی ہے اس کاز کو ختم کیا جائے. انوائرمنٹل ہے, سوشل ہے, سائیکیٹرک ہے, مطلب ڈپریسو ہے, جو بھی کاز ہے اس کو ریموو کیا جائے. کانٹیکٹ ود دا اینٹی سوشل سوسائٹی, کانٹیکٹ ود دا اینٹی سوشل سوسائٹی شوڈ بی اسٹاپڈ, مطلب جو سوشل سوسائٹی کی جو ہے نا, مطلب ہم نے کاز ڈسکس کی نا کہ سوشل سوسائٹی کا جو ہے نا ایک پرابلم ہے, تو اس کو جو ہے نا کیا ہونا چاہیے, اس کو اسٹاپ ہونا چاہیے. انٹروڈکشن آف چلڈرن ٹو دی ریلیجیس ایجوکیشن, کیا مطلب ہے اس کا کہ جو چلڈرن ہے نا اس کو ریلیجیس ایجوکیشن دیا جائے, اس کو بتایا جائے کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ اسلام کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے. انکریجمنٹ ٹو موو ان اے گڈ سوسائٹی, مطلب آپ نے پھر اس کو جو ہے نا کیا کرنا ہے, اگر مثال کے طور پر آپ اس کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں لیکن آپ اس کو کہیں کہ پھر وہی ماحول میں چلے جاؤ تو وہ پھر وہاں سے جو ہے نا ایڈکٹ ہو جائے گا, تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ وہ ایک اچھے معاشرے میں رہن سہن سٹارٹ کر لے. اچھا, اویئرنیس اباؤٹ دا ہارمفل افیکٹ فار دا ایڈکشن آف ایڈکشن آن ہیلتھ, مثال کے طور پر ایک بندہ ایڈکٹ ہو رہے ہیں تو اس کو بتانا چاہیے کہ اس کی جو ہے نا ہارمفل افیکٹس ہو سکتے ہیں اور آپ کی باڈی پہ کیا کیا ہارمفل افیکٹس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہو گئی بات. تو یہ تو ہم بات کر رہے تھے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں پریونٹیو میئرز میں. اب پریونٹیو میئرز میں اگر ہم دیکھ لیں تو یہ کیا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس کو جو ہے نا پریونٹ کرنا ہے. سو کلٹیویشن آف ڈرگ پلانٹ شوڈ بی لائسنس, جو ڈرگ پلانٹس لگاتے ہیں دے شوڈ بی لائسنس تاکہ اس سے انلیگل ٹرانسپورٹ نہ ہو. دوسری, مینوفیکچر, پوزیشن, سیل اینڈ ٹرانسپورٹ آف آل انٹاکسیکیٹنگ ڈرگس شوڈ بی چیکڈ, جتنے بھی ہمارے پاس انٹاکسیکیٹنگ ڈرگس کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے اس کی سیل, پوزیشن اینڈ مینوفیکچر کو چیک کیا جائے. The use of mass media of communication like films, radio, TV and newspaper etc. should be utilized for the prevention. مطلب آپ نے دیکھا ہوگا نا سگریٹ, جب بھی فلمز وغیرہ سٹارٹ ہوتے ہیں یا کوئی مووی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں سٹارٹ میں بتایا جاتا ہے کہ سگریٹ اسموکنگ اس طرح سے خراب ہے یا آپ کی باڈی کے لیے انجیریس ہے, تو اس طرح سے آپ نے جو ہے نا ماس میڈیا کو استعمال کرنا ہے. اچھا, اسمگلنگ اینڈ illicit trafficking of drugs and plants should be effectively checked. جو اسمگلنگ ہو رہی ہے, جو ٹریفکنگ آف دی ڈرگ ہو رہی ہے انلیگل, اور جو پلانٹس کی ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے اس کو افیکٹولی چیکڈ ہونا چاہیے. لیجسلیشن فار ڈیلنگ ود آفینڈرس, جو لوگ آفینڈ کرتے ہیں, مطلب جو لوگ اس غلط کام میں حصہ لیتے ہیں تو اس کو جو ہے نا اس کی لیے سزا سیٹ ہونی چاہیے کہ مطلب اس طرح کا اگر کوئی کام کرے گا, اسمگلنگ کرے گا, ٹریفکنگ آف اے ڈرگ کرے گا تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے. اچھا, اس کے علاوہ انمپلائمنٹ پرابلم شوڈ بی سالو بائی انکریزنگ جاب اپرچونیٹیز. یہ امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جو ڈرگ ایڈکٹ بنتے ہیں نا وہ اکنامک فیکٹرز کی وجہ سے بنتے ہیں. تو اگر آپ انمپلائمنٹ کو ختم کریں گے, بے روزگاری کو ختم کریں گے, تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ایڈکشن سے فارغ ہو جاتے ہیں. کلیئر ہو گئی بات. تو ہم اس طرح سے جو ہے نا کیا کر سکتے ہیں, اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں. کلیئر. اچھا, یہ ہمارے پاس تھا ڈرگ ایبیوز جس کو ہم نے ڈسکس کیا, اور اس میں سے ہم نے 3 چیزیں ڈسکس کی. پہلا جو ہے نا ہم فیزز پلس ہمارے پاس ٹائپس, پھر اس کے بعد جو ہے نا ٹریٹمنٹ, پھر اس کے بعد ہم نے جو ہے نا پریونٹیو میئرز کی بات کی کہ ہم نے کس طرح سے اس کو پریونٹ کرنا ہے. کلیئر ہو گئی بات. اچھا, جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کرے اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں. اس کے بعد جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے ہیلتھ ایجوکیشن. ہیلتھ ایجوکیشن میں بات کریں گے کہ ہیلتھ پروموشن کیا ہے, امپورٹنس آف ہیلتھ ایجوکیشن کیا ہے, رسپانسبلٹیز فار دی ہیلتھ ایجوکیشن, اسٹیجز آف دی ایجوکیشن,
اور پھر اس کے علاوہ پرنسپلز کون کون سے یعنی ہونے چاہیے. تو یہ سارا کچھ جو ہے نا ہم ہیلتھ ایجوکیشن میں ڈسکس کریں گے کہ ہیلتھ ایجوکیشن اصل میں ہے کیا چیز. کلیئر ہو گئی بات؟ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم.